السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو متع کے حوالہ سے ہی ہے، کیونکہ اس کی ایک قسط پہلے آپ سے ڈسکس ہو چکی ہے۔ ہم آگے چل کر بھی اس حوالے سے کئی نشستوں پہ اس کے مختلف پہلوؤں اور مختلف جہتوں پہ ہم گفتگو کریں گے، اور اہل فکر و دانش کے لیے اس میں سے بہت سے نئے پہلو جو ہیں وہ لے کر سامنے آئیں گے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم سورہ النساء پارہ والمحصنات کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 24 کا ایک جزء جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اب مفسرین کرام اسے آیت متع کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور اسے آیت متع کا ہی نام جو ہے وہ دیتے ہیں، کیونکہ کافی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و مفسرین و محدثین نے اسی حوالہ سے اس پہ گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ مثال کے طور پہ تفسیر ابن کثیر میں ہی اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے نکاح متع پر استدلال کیا ہے۔ بے شک متع ابتدائے اسلام میں مشروع تھا، یعنی کہ شریعت میں شامل تھا، لیکن پھر منسوخ ہو گیا۔ امام شافعی اور علماء کرام کی ایک جماعت نے فرمایا کہ 2 مرتبہ متع مباح ہوا پھر منسوخ ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بار مباح ہوا پھر منسوخ ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ صرف ایک بار مباح ہوا پھر منسوخ ہو گیا اور پھر مباح نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس اور چند دیگر صحابہ سے ضرورت کے وقت اس کی اباحت یعنی اس کا جواز مروی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ایسی ہی مروی ہے۔ ابن عباس ابی بن کعب، سعید بن جبیر اور سدئی سے منہن کے بعد الی اجل مسمى کی قرات مروی ہے، لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں۔ ہم نے یہ جو عبارت آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ہم نے تفسیر ابن کثیر کی پارہ پنجم سورہ النساء کی آیت نمبر 24 کے ذیل میں جو تفسیر ہے اس میں سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور صفحہ
نمبر ہے 3۔ تو اب یہ تفسیر ابن کثیر ہے، حضرت عماد الدین ابن کثیر کی، اور یہ جو نسخہ ہے یہ چھپا ہے نور محمد اصح المطابع و کارخانہ و تجارت و کتب آرام باغ کراچی سے۔ تفسیر ابن کثیر سے یہ میں نے آپ کے سامنے جو عبارت ہے وہ پیش کی ہے۔ ہم متع کا یہ جو معرکۃ الاراء مسئلہ ہے، یہ شیعہ اور سنی کے مابین ایک بہت بڑا موضوع بحث جو ہے یہ رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اہل سنت کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کا بڑی خندہ پیشانی سے اور تفصیل سے جواب جو ہے وہ دیا ہے، لیکن جو رویہ دوسری طرف سے ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اور جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت بڑے جوش و خروش سے اور ذوق و شوق سے اور خشوع و خضوع سے ہم پہ سوالات کی اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اور جب ہم ان کے جوابات کی سے ہم اپنے جوابات سے ان کی تسلی و تشفیف کر دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ لاجواب ہو جائیں، وہ آگے سے یعنی نئے سوالات جو ہیں وہ کر دیتے ہیں، حالانکہ جب ان کے ایک سوال کا، ایک اعتراض کا ہم نے جواب دے دیا تو اس کے بعد ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان پہ سوال جو ہے وہ کریں، اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جیسے ہم نے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور تسلی اور تفصیل کے ساتھ ان کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں، وہ بھی ہم پہ اپنی نظر کرم اور نگاہ عنایت اسی بترائیب کریں۔ لیکن جب ایسی کوئی صورتحال درپیش آتی ہے تو بجائے ہمارے سوالات کے جوابات میں دینے کے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کوئی محققانہ یا طالب علمانہ یا انصاف پسندانہ یا دانشورانہ رویہ نہیں ہے۔ جب آپ اچھل کے وہ کسی کے عقیدے پہ، کسی کے مسلک پہ، کسی کی فکر پہ بہت دیدہ دلیری اور دریدہ ذہنی سے اعتراضات کر دیتے ہیں، تو پھر آپ میں بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنا یعنی اعلیٰ ظرف اور یعنی کہ وسعت ظرف ہونی چاہیے کہ آپ بھی اسی حوصلے سے اور اسی کشادہ روی سے اور اسی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنا جو موقف ہے وہ پیش کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یعنی اس موضوع پہ ہے کہ بڑی دیدہ دلیری سے اور جرت کے ساتھ جب کہہ دیا جاتا ہے کہ متع تو زنا ہے۔ آج ہم ان کے اسی اعتراض پہ ان سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر اس کو زنا قرار دینے کی جسارت اور جرت کی ہے تو پھر ہمیں ہمارے سوالات کے اس حوالے سے جوابات دیں، ہمارے بھی کچھ تفویضات ہیں آپ کے بارے میں۔ تو ہم ان سے
کچھ سوالات جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے انہی سوالات میں ان کا جو یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ زنا تو متع جو ہے یہ زنا کی ایک شکل ہے، اور زنا کو انہوں نے لیگلائز کر لیا ہے اور شریف جواز دے لیا ہے۔ ہم اپنے سوالات میں یعنی کہ ان کے اسی اعتراض کا جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اگر نکاح متع کو زنا قرار دینے پر اتنا ہی مصر ہیں تو کچھ سوالات ہمارے بھی ہیں کہ جن کا جواب دینا آپ پر واجب ہے۔ کیا ہم صرف آپ کے جواب دینے کے لیے ہی زندہ ہیں، یا کہ کوئی اخلاقیات اور اخلاقی ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ جو آپ کو ہمارے سوالات کے جوابات دینے پر، ہمارے اعتراضات پر ہماری تسلی کرنے پر آپ کو مجبور کرے؟ تو دوستان گرامی، برادران اہل سنت سے ہمارا یہ سوال ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت نے زنا کو لیگلائز کرنے کے لیے اسے متع کا نام جو ہے وہ دے لیا ہے، اور قرآن کی آیت کی یہ غلط تعویل اور تفسیر جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تو ان برادران گرامی کی خدمت عالیہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ پہلا سوال ہے کہ کیا زنا کے لیے نکاح کے سیغے پڑھے جاتے ہیں؟ دست ادب جوڑ کر ہم ان سے دوسرا سوال کرنے کی جسارت جو ہے کر رہے ہیں کہ کیا زنا کے بعد زانیہ عورت پر عدت پوری کرنا واجب ہے؟ اور تیسرا سوال ان کی خدمت اقدس میں پیش ہے کہ کیا زنا کے لیے کسی عورت کی عمر کا تعین ضروری ہوتا ہے؟ اور چوتھا وہ سوال اپنے انہی بہت ہی محترم اور معزز برادران اہل سنت اور علماء اہل سنت کی خدمت اقدس میں پیش ہے کہ کیا زنا کے لیے عورت کے ولی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اور یا پھر زنا کے لیے اسی عورت کی رضامندی لازمی ہوتی ہے؟ پانچواں وہ سوال اپنے دوستان گرامی کی خدمت میں پیش ہے کہ کیا زنا کے نتیجے میں اگر عورت کو حمل ٹھہر جائے تو پیدا ہونے والا بچہ زنا کرنے والے مرد کی وراثت کا جائز حقدار تسلیم کیا جاتا ہے؟ اور چھٹا سوال ہم ان کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی جرت کر رہے ہیں کہ کیا زنا کی علت پر کسی صحابی بشمول عبداللہ ابن عباس و علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کبھی کوئی فتویٰ دیا ہے؟ اور ساتواں وہ سوال اپنے انہی دوستوں کی خدمت میں پیش ہے کہ کیا خدا و رسول نے کبھی زنا کی اجازت دی ہے؟ اور آٹھواں وہ سوال یہ ہے کہ کیا زنا کے لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کہ متعتان کانتا فی عہد رسول اللہ، کہ نبی کے زمانے میں دو متے رائج تھے تو میں انہیں بند کرتا ہوں۔ اور نواں وہ سوال آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہے
کہ کیا حضرت زبیر نے اسما بنت ابو بکر سے زنا کیا تھا، جس کے نتیجے میں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، اور بھرے ہوئے مجمع میں عبداللہ ابن عباس حبر الامت مفسر قرآن نے یہی بتانا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیا تھا۔ اور 10واں سوال آپ کی بارگاہ عالیہ میں یہ پیش ہے ہماری طرف سے کہ کیا جنگ خیبر میں مٹھی بھر کھجوروں کے عوض پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام نے زنا کیا تھا؟ آپ کی بخاری اور مسلم شریف جو صحیح ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بلکہ بخاری کے بارے میں تو آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اصح البخاری بعد کلام الباری، کہ اگر اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح بہترین کتاب اس کائنات میں آئے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ تو اس صحیح بخاری میں تو اور اس سے متفق یعنی کہ صحیح مسلم میں بھی یہی ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ کو رسول اللہ نے اجازت دی متع کی، اور انہوں نے مٹھی بھر کھجوروں یا کسی کپڑے کے عوض خواتین سے متع کیا۔ تو کیا ان صحابہ کرام نے وہ متع کے نام پہ زنا کیا تھا؟ اور 11واں سوال کرنے کی آپ سے ہم جسارت کر رہے ہیں کہ کیا آج تک محدثین مفسرین کے درمیان اور جو حدیث کے شارحین ہیں ان کے درمیان جو حلت و حرمت متع پر مارکت الآراء بحثیں ہوتی رہی ہیں، کیا وہ زنا کی حلت و حرمت پہ ہوتی رہی ہیں؟ ناظرین اکرام، آپ ہماری ان سوالوں سے تھک گئے ہوں گے، لیکن 2-3 سوالات اور ہیں، پھر ہم آپ کو مزید جو ہے وہ زحمت نہیں دیں گے کہ ویسے یہ سوال نہیں، استفسار ہے کہ اگر متع زنا ہے تو پھر مسیار کا حکم آپ نے کس شریعت سے لیا ہے اور کس دین نے آپ کو مسیار کا حکم جو ہے وہ دیا ہے؟ اور حلالہ کے نام پر جو زنا بھکاری کا بازار آپ مدتوں سے گرم کیے ہوئے ہیں، کیا شریعت نے کہ جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، کیا اسی طرح یعنی کہ حلالہ کرنے کا حکم جو ہے وہ صادر کیا تھا؟ اور 12واں سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ کیا مولانا مودودی صاحب نے اپنی پردہ نامی کتاب میں اضطراری کیفیت میں جو متع کر لینے کو مناسب جانا ہے، کیا وہ زنا کو جائز قرار دے رہے ہیں یا زنا کا جواز جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں؟ اور 13واں سوال کرنے کی بڑی عاجزی اور انکساری اور لجاجت سے ہم جرأت کر رہے ہیں کہ اگر متع زنا ہے تو پھر آپ بخاری و مسلم شریف کو برائے مہربانی دریا برد فرما دیں کہ جس میں پھر رسول اللہ سے جھوٹی روایات منسوب کی گئی ہیں کہ انہوں نے غزوہ خیبر میں صحابہ کو متع کی اجازت دی، اور 14 معصومین کی نسبت سے یعنی
14واں سوال آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم اجازت چاہیں گے کہ کیا آپ صحائف ستہ میں سے بھی اپنی مرضی کی احادیث ہی چنیں گے، اور کیا آپ قرآن کریم کی آیات کو بھی اپنی مرضی کا مفہوم پہنائیں گے؟ کیا اس سے بڑی منافقت اور خدا و رسول کے احکامات سے بغاوت ہو سکتی ہے؟ ہمارے ان 14 سوالات کے جوابات آپ پر قرض ہیں۔ ہم نے آپ کے اس بہت بڑے اعتراض کا ان 14 سوالوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ جواب بھی دے دیا ہے، لیکن آپ سے ان سوالات کے جواب کا ہم تقاضا کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔